جیسا کہ آج ہم آپ کے سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ پچھلے لیکچر کا تسلسل ہے۔ یہ پچھلے لیکچر کا تسلسل آج اس لیکچر نمبر 9 میں پیش کیا جائے گا۔ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا کریکٹرسٹکس آف مومن، مومن کی خوبیاں، مومن کی اوصاف سورہ المومنون کی روشنی میں۔ سورہ المومنون کے متعلق تفصیل سے پچھلے لیکچر میں بات کر چکا ہوں کہ اس صورت میں پہلے تو فلاح اور کامیابی کا ذکر کیا گیا کہ فلاح اور کامیابی کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد الذین ھم فی صلاتہم خاشعون سے ایمان والوں کی، مومنوں کی اوصاف شروع ہو گئی کہ ہم نے اپنے اندر وہ کون سی کوالٹیز کو پیدا کرنا ہے یا کون سی اوصاف کو اپنانا ہے جن سے ہم اپنے آپ کو صحیح مومن کہلائیں، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ مومن ایسا ہوتا ہے، اور کافر اور مومن میں واضح فرق بھی نظر آ جائے۔ تو ہم نے 4 وصفوں کو بیان کیا تھا۔ سب سے پہلے قد افلح المؤمنون کے اوپر بات ہوئی تھی۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، یہ پہلی وصف تھی۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور یہ ایمان والے بیہودہ گفتگو، بیہودہ کاموں سے، بیہودگیوں سے اعراض کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے۔ والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، اور یہ ایمان والے زکوٰۃ کے معاملے میں کوشش کرنے والے ہیں۔ میں نے پھر زکوٰۃ کی تشریح کی تھی۔ یزکی تزکیتاً کی معنی ہے پاک کرنا، تو اگر اس سے مراد ہم زکوٰۃ لیں گے جو مال کی نکالی جاتی ہے تو وہی مراد ہوگی، لیکن اگر ہم اس سے مراد تزکیہ لیں گے کہ نفس کا تزکیہ ہو جائے، کہ ہمارے اندر میں جو نفس ہے وہ گناہوں سے باز آ جائے، ہم اپنے نفس کو ایسا پاکیزہ بنا لیں کہ وہ گناہ کرنے پر نہ تلے، نفس کی خواہشات پر دھیان نہ دے، وہ تزکیہ، وہ زکوٰۃ بھی یہاں سے مراد لی جا سکتی ہے۔ اور پھر اگلی وصف بتائی گئی تھی والذین ھم لفروجہم حافظون، یہ چوتھی وصف تھی کہ وہ اپنی شہوت کی جگہوں کی حفاظت کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر قانون اور قاعدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے شہوت کے پورے کرنے کے لیے منکوحہ بیوی، یا پہلے زمانے میں شرعی لونڈیاں ہوا کرتی تھی، اب تو وہ نہیں ہیں، ان سے اپنی شہوت پوری کریں گے جو شریعت اور دین کے دائرے میں رہ کر ہوگی۔ اب ہم اس وقت 5ویں وصف جو ہے اس کا بیان کر رہے ہیں۔ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں میں اور اپنے اقرار، عہد اور انجام کے معاملے میں راعون، رعایت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، خبردار ہیں
یعنی نہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور نہیں وعدے کو توڑتے ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایک حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جس آدمی میں وعدے کو پورا کرنا نہیں ہے، عہد اور انجام کو پورا کرنا نہیں ہے، فرمایا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ تو امانت کا لفظ جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ پانچویں وصف امانت کا حق ادا کرنا۔ لفظ امانت کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ کیا گیا ہو۔ اس کی قسمیں چونکہ بے شمار ہیں، اس لیے باوجود مصدر ہونے کے اس کو بصیغہ جمع لایا گیا ہے تاکہ امانت کے سب قسموں کو شامل ہو جائے، خواہ وہ حقوق اللہ سے ہوں یا حقوق العباد سے ہوں۔ حقوق اللہ سے متعلق امانات تمام شرعی فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات و مکروہات سے پرہیز کرنا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا تو معروف اور مشہور ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا کوئی مال امانت کے طور پر رکھ دیا، یہ اس کی امانت ہے، اس کی حفاظت اس کے اوپر لازم ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری میں داخل ہو گئی۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات کسی سے کہی، وہ بھی اس کی امانت ہے، بغیر کسی شرعی اذن کے اس کے راز کو ظاہر کرنا، یہ بھی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ مردود ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا اس کے لیے جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا، اس میں اس کام کو پورا کرنے کا حق ادا کرنا، اور مزدوری ملازمت کے لیے جتنا وقت مقرر ہے اس کو اسی کام میں لگانا بھی امانت ہے۔ کام کی چوری یا وقت کی چوری خیانت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ امانت کے لفظ کو بہت وسعت حاصل ہے، تبھی تو کہا گیا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جسے امانت اس میں ایمان نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی نعمت سے نوازا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت کرنا، اس کے تقاضاؤں کو پورا کرنا، یہ بھی ایک امانت ہے، اور میرے نظر میں تو سب سے بڑی امانت ہے ہی یہ کہ ہم اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ امانت ایمان کی، اسلام کی، اس ایمان اور اسلام کی اس امانت کو ہم پورا کریں، حق المقدور ہم اللہ کی دی ہوئی اس امانت جو ایمان کی دولت ہمیں عطا کی گئی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں، اس امانت کو سنبھالیں۔ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور حفاظت ہمیشہ قیمتی چیز کی جاتی ہے۔
مال کی، ملکیت کی، سب کی ہم حفاظت کرتے ہیں نا، اس کے لیے ہم چوکیدار مقرر کرتے ہیں۔ تو ایمان اللہ کی طرف دی گئی امانت ہے، اور کن کتابوں میں علماء مفسرین نے لکھا کہ جو یہ عبادات کا جو چیپٹر اللہ نے دیا ہے ہمیں دین کے اندر، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکامات کی بجاوری، یہ ایمان کے چوکیدار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہیں، نماز کبھی پڑھی تو نہ پڑھی، روزہ کبھی کسی طرح رکھا کہ نہ رکھا، زکوٰۃ ادا کبھی کی کہ نہیں کی، طاقت ہو تو حج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو حدود اور قیود ہیں، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنا، جو ناجائز ہیں ان سے بچنا، اور جو جائز اور ضروری ہیں ان پہ عمل کرنا، ان کو اپنانا، مکروہات سے بچنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان کے چوکیدار ہیں۔ ہم جب مال کی، ملکیت کی حفاظت کے لیے چوکیدار اور سیکورٹی گارڈ، لاکرز اور بڑے بڑے نظام بنائے ہوئے ہیں، تو ایمان کی چوکیداری اللہ نے ان اعمال کے ذریعے کروائی ہے۔ جتنا جتنا ہم ان اعمال میں لگے رہیں گے اتنا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو یہ امانت کا لفظ جو ہے بہت وسعت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں چھٹی وصف کا بیان ہے، وَعَهْدٍ رَاعُونَ، اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، اپنے اقرار کی، اپنے معاہدے کی رعایت کرتے ہیں، اس کے معاملے میں خبردار رہتے ہیں، یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا دِينَ لِمَن لَّا عَهْدَ لَهُ، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جس میں وعدے کو پورا کرنا نہیں، اس میں دین نہیں ہے۔ بھائی دین کا خود ہمارے اندر ہونا یہ تو بڑا اقرار اور وعدہ ہے۔ ہاں جی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا، انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے، لیکن یاد کر لیں اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے اندر جتنے انسان پیدا کیے یا پیدا اللہ تعالیٰ کرے گا قیامت تک، ان سب کے روحوں کو اللہ نے پہلے پیدا کر لیا، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اور پھر جب جس کی پیدائش اللہ نے دنیا میں کرنی ہوتی ہے، اس کا روح پھر عالم ارواح سے آ کر اس کے جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم ارواح میں اپنے تمام پیدا کیے ہوئے انسانوں کی روحوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ اب یہ جدا بات ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم اللہ کی ربوبیت کو بھول جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں ہمارا بھولا ہوا اقرار اور وعدہ یاد کروائیں۔ تو عہد کا پورا کرنا یہ تو دین کا حصہ ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ امانت بھی ہے ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے اقرار اور وعدہ بھی ہے۔ کیا اقرار اور وعدہ کر رہے ہیں؟ رب کریم تیرے احکامات کی بجاوری کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو پورا کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ تھیوری ہے، محمد رسول اللہ پریکٹیکل ہے۔ ہم یہ اقرار اور وعدہ کر رہے ہیں، تو ہمارا کلمہ پڑھنا بھی ایک اقرار اور وعدہ ہے۔ تو یہ عہد کا لفظ بھی بہت وسیع ہے، بہت وسعت رکھتا ہے۔ عہد پورا کرنا، عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے
جو دو طرف سے کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جائے اس کا پورا کرنا فرض اور اس کے خلاف کرنا غدر اور دھوکہ ہے جو حرام ہے۔ دوسرا جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کام کرنے کا وعدہ کر لے، اس کو پورا کرنا بھی شرعاً لازم واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں وعدہ ایک قسم کا قرض ہے، وعدہ ایک قسم کا قرض ہے، جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے ایسے ہی وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے۔ بلا شرعی عذر اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ فرق دونوں قسموں میں یہ ہے کہ پہلی قسم کے پورا کرنے پر دوسرا آدمی اس کو بذریعے عدالت بھی مجبور کر سکتا ہے، یک طرفہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے بذریعے عدالت مجبور نہیں کیا جا سکتا، دیانتاً اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے اور بلا عذر شرعی خلاف کرنا گناہ ہے۔ یہ فرق ہے کہ قاضی وقت جو پہلا قسم ہے دو طرف سے جو اقرار ہو رہا ہے اس میں قاضی یا شرعی عدالت یا حکومت اس کو مجبور کر سکتی ہے، لیکن جو یک طرفہ ہے اس میں عدالت اس کو مجبور نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی نہ پورا کرنا اس کے لیے گناہ کا سبب بنے گا اور اس کا پورا کرنا واجب اس کے اوپر اپنی جگہ پر ضرور ہوگا۔ اس کے بعد ساتویں وصف جو بیان کی جا رہی ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ ایمان والے نماز کی محافظت کرتے ہیں، مراد اس کی پابندی اور ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستقیم میں ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نماز کے معاملے میں کتنی تاکید ہے۔ مومن کے اوصاف میں نماز کا ذکر دوسری مرتبہ آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، سکون سے، وساوس خیالات سے بالکل نماز کو پاک کر کے خالص اللہ کے دربار میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ یہاں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت مقرر پر نمازوں کو پڑھتے ہیں، ٹائم کو نہیں گنوا کے نماز پڑھتے۔ یہاں صلوات کا لفظ جمع اس لیے لایا گیا ہے کہ مراد اس سے 5 وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے اپنے وقت مستقیم میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے، اور شروع میں جہاں مقصود بالذکر خشوع تھا وہاں لفظ مفرد لایا گیا کہ مطلقاً جن سے نماز خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، سب کی روح خشوع و خضوع ہے، وہ سب کی روح ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ان 7 اوصاف مذکورہ میں تمام حقوق اللہ، حقوق العباد اور ان سے متعلقہ احکام آ جاتے ہیں۔ جو شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جائے، اس پر جمع رہے، وہ مومن کامل فلاح دنیا و آخرت کا مستحق ہوگا۔ اس بات کو آپ سمجھتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے یہ سورہ مومنون کے شروع اور آخر میں کہ ان 7 اوصاف کا آغاز بھی نماز سے ہوا اور ختم بھی نماز پہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کا ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی
آپ دیکھیں کہ اگر آپ نماز کے فلسفے پر بات کرتے ہیں تو شاید پورا لیکچر بلکہ اس سے زیادہ لیکچر جو ہے نماز پہ ہو جائیں گے. ہم نے تو نماز کو صرف ایک چھوٹی سی عبادت سمجھ لیا ہے. کچھ لوگ تو بات بھی نہیں سمجھتے. نماز ایک بہت بڑا فلسفہ رکھتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نعمتیں جو جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہی نعمتیں ہیں. بھائی انسان کو روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. نماز روح کی غذا ہے. اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ روح کی غذا ہے. جو آدمی اپنی صحیح نماز بنائے گا ساری اوصاف اس میں خود آتی جائیں گی. نماز کے اندر ہم جس طرح اللہ اکبر کہہ کر اپنے سامنے تمام حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں. بھئی کیسے؟ آپ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنے کے بعد اب اگر کوئی آپ کے سامنے اگر کوئی اچھا مشروب آپ کے منہ کے سامنے لائے تو آپ نماز کی حالت میں پئیں گے؟ یعنی آپ نے حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا. حرام تو حرام، حلال کو چھوڑ دیا. کوئی اچھا طعام لے کر آئے، آپ کے سامنے اپنی خوبصورت بیوی کھڑی ہو جائے، آپ اس کی طرف دیکھیں گے؟ نظر بھی نہیں ڈالیں گے. تو یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے نماز؟ کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہا، اللہ کا حکم جب ہمارے سر پر آیا تو اس کے ماننے میں ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا. لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق. اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہم نے لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، اللہ کے حکم بجاوری میں ہم نے مخلوق کے ہر بات کو چھوڑ دیا. اللہ کی نافرمانی نہیں کی، مخلوق کی نافرمانی کر لی، لیکن اللہ کی فرما برداری کی. یہ نماز ہمیں بڑے اسباق اور بڑی نصیحت عطا کرتی ہے. ان تعبد کانک تراہ، جب مقام احسان ہے وہ اس نماز میں ہے. ان تعبد کانک تراہ، کہ تم نماز میں اس طرح کھڑے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز کے اندر تمہاری یہ کیفیت ہو، یہ خشوع اور خضوع ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا یہ حال نہ ہو، یہ کیفیت نہ بنے، تو کم از کم آپ کی یہ کیفیت بنے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب یہ اللہ کی ذات کا استحضار، یہ پورے ایمان کا خلاصہ ہے. اگر نماز کو ذرا ہم ڈیپلی اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پورا دین نماز کے اندر موجود ہے. ان تعبد کانک تراہ، اللہ کے ذات کا استحضار، کہ ہر کام کرتے وقت جس طرح ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہم اس کیفیت میں چلے گئے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو نماز کے نکلنے کے بعد، نماز کے ختم ہونے کے بعد زندگی کے سارے کاموں میں ہم نے ان تعبد کانک تراہ کی کیفیت مقام احسان کو اپنانا ہے کہ ہمیں ہر کام کرتے وقت یہ کیفیت رکھنی ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. انتظار کی کیفیت یہ نماز سے آتی ہے. تو بہرحال یہ 7 اوصاف جن کو ہم نے شروع نماز سے کیا تھا اور ختم بھی نماز پہ کیا، یہ نماز ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے فلاح کے لیے بڑا سبق رکھتی ہے. اگر ہم جب گہرائی میں جا کر اس نماز کو سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، جس کو آج ہم نے معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑا ہوا ہے. مومن
نماز کو اختیار کیے بغیر اپنی زندگی کو ایمان کی صفات سے متصف نہیں کر سکتا. اس لیے نماز کے عمل کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا. اولئک الوارثون، فرمایا یہ لوگ جو ان صفات کو اپنی زندگی میں لائیں گے یہ وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا گیا ہے. وارث میں اشارہ ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچنا قطعی اور لازمی ہے، اس طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے. یعنی دنیا کے اندر بندہ اپنے والد کے ملکیت کا وارث بنتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے وارث اور بھی ہوتے ہیں جو چھین لیتے ہیں، حصہ نہیں دیتے ہیں. تو دنیا کی وراثت میں تو شک اور شبہ، مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو پھر جھگڑا. لیکن اس آیت میں پکی ٹھکی وراثت جو اللہ دے رہا ہے اور جس کو اللہ وارث بنائے اس کا داخلہ یقینی ہوگا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں ان اوصاف کو اپنانے والے جنت کی یقینی وارث ہوں گے. اللہ نے جنت کو ان کے ورثے میں دے دیا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان اوصاف سے مزین کریں. ہم ان اوصاف کی مالا کا زیور اپنے گلے میں ڈالیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سرخرو اور کامیاب ہو جائے. ہم حقیقی فلاح حاصل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ شروع میں فلاح کا ذکر ہوا، آخر میں اس فلاح کے بدلے میں جنت کی وراثت حاصل ہو رہی ہے. کامیابی اوصاف کو اپنانے سے کیا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ابدی سکون اور چین کی جگہ جنت اس کو ورثے میں دے دی. لہذا حقیقی کامیابی اسی کو ملے گی جو اس وراثت کے حاصل کرنے والے بنیں گے. ہمارا توفیق اللہ باللہ. اب آپ کے سلیبس میں یہ ٹاپک تھا ورسز آف سورہ المومنون ریلیٹڈ ٹو کریکٹرسٹکس آف فیتھفل، فرما بردار مومن کی اوصاف، ورس نمبر 1 تا 11. یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. اب آگے جو آپ کا اسٹڈی آف سلیکٹڈ ٹیکسٹ آف ہولی قرآن، اس کا چوتھا ٹاپک ابھی ہم ڈسکس کریں گے. وہ یہ ہے کہ ورسز آف سورہ الفرقان، ریلیٹڈ to social ethics.
ورس نمبر 63 to 77. یہ آپ کا اگلا ٹاپک ہے جس کو بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سر شہباز بھائی